السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے چینل میں آپ کو کچھ اپنے اور لوگوں کے واقعات بتاؤں گا جس میں زندگی کی حقیقت اور لرننگ حاصل ہوگی۔ اس کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں ایک واقعہ آج میں بیان کروں گا کہ اس میں جو چیز ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ کبھی کبھار ہم وقت سے پہلے ہی کسی چیز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح میری زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ میں منڈی باولدین میں کام کرتا تھا۔ میرا گھر جیلم میں تھا اور میرے جو باس تھے وہ تھوڑے سخت طبیعت انسان تھے لیکن تھے اچھے دل کے۔ ان کا حکم تھا کہ آپ نے ویکینڈ پہ ہی گھر جانا ہے۔ میں تو تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب مجھے موقع ملے تو میں گھر بھاگوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری شادی ان دنوں میں ہوئی تھی۔ تو جناب پھر ہوا یوں کہ ایک دن میرے ڈسٹریبیوٹر شیخ صاحب جو پیارے انسان ہیں ان کی کال مجھے آ جاتی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ شکیل تم نے اگر گھر جانا ہے تو نکل جا، کیونکہ تیرے باس آج کسی میٹنگ کے سلسلے میں پنڈی گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں واپس ڈسٹریبیوشن شاپ پہ دوڑا اور ادھر پہنچ کر اپنا بائک ادھر کھڑا کر دیا اور اڈے کی طرف چل پڑا۔ جب میں اڈے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اڈا سنسان پڑا ہے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اسی دوران اچانک ایک بندہ آتا ہے اور میری کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے باؤ جی کیا آپ نے جیلم جانا ہے؟ تو میں پہلے تو ڈر گیا اور پھر میں نے کہا ہاں میں نے جیلم جانا ہے۔ تو وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ آج پولیس والے گاڑیاں پکڑ رہے ہیں کیونکہ کل کسی بہت بڑے سیاسی سرکاری بندے کا جلسہ ہے، تو آپ نے اگر جانا ہے تو گاڑی میں نے اڈے کے باہر کھڑی کی ہوئی ہے، اس میں سواریاں بھی ایک دو رہ گئی ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے گاڑی تک پہنچتے ہوئے اس سے سوال کیا بھائی کل صبح میں نے واپس آنا ہے، کیا کل ادھر بھی یہی صورتحال ہوگی؟ کیونکہ میں کل کے لیے فکر مند ہو گیا۔ تو اس نے کہا جناب باؤ جی کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ تو میں اسی فکر میں جب گاڑی کے پاس پہنچا تو گاڑی میں میرے ایک اور ساتھی جو جیلم سے کام کے سلسلے میں منڈی آتے تھے امجد صاحب، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے لیکن میں کل کے لیے فکر مند تھا۔ میں نے امجد صاحب کو کہا کل صبح کیا گاڑی مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا شکیل بیٹھنے والی بات کرو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اتنے میں ہمارے ایک اور ساتھی جو وہ بھی اس منڈی آتے تھے کام کے سلسلے میں، ظفر صاحب آ گئے۔ ان کی جگہ بھی مشکل سے بنی تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہتے ہیں شکیل شکر ہے کہ جگہ مل گئی، لیکن میں اپنی فکر میں اپنی کل کی فکر میں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا ظفر بھائی کیا بنے گا کل کا؟ انہوں نے کیا ادھر سے گاڑی مل جائے گی؟ انہوں نے کہا وہی الفاظ جو پہلے امجد صاحب نے اور استاد جی نے دہرائے تھے، کل کی کل دیکھی جائے گی، اب بھی گھر پہنچیں تو صحیح۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی نے سٹاپ کیا نماز پڑھنے کے لیے، تو جب ہم نماز پڑھ کے نکلے تو میں نے پریشانی میں ظفر اور امجد بھائی کو کہا کہ کل صبح کیا بنے گا؟ تو ان دونوں نے یک زبان ہو کر وہی الفاظ بولے کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جب ہم جیلم پہنچے تو گاڑی والے نے اڈے جانے کی بجائے پہلے ہی جی ٹی روڈ کے اوپر ہمیں اتار دیا۔ تو ادھر سے میں نے گھر آنا تھا جو تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، لیکن
ادھر بھی صورتحال منڈی بہاؤالدین والی تھی، کسی قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، تو میں نے ایک لفٹ لینے کے لیے گاڑی کو ہاتھ دیا، گاڑی رک گئی تو میں اس میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے مجھ سے بیٹھتے ہی موجودہ حالات کے بارے میں کہا، تو میں نے ان کا جواب دینے کی بجائے جلدی سے کہا جی میں منڈی سے آ گیا ہوں، لیکن کل صبح میں نے واپس جانا ہے، لیکن پتہ نہیں گاڑی ملے گی یا نہیں۔ تو انہوں نے بھی سیم الفاظ کہے، فکر مند نہ ہو بھائی، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی آپ سکون سے گھر پہنچ جائیں۔ تو خیر سے جی میں گھر پہنچ گیا، تو میرے والد صاحب جو اس وقت بزرگ تھے اور مسجد سے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھونڈی چھڑی بھی تھی، تو میں نے ان کے سامنے اسی فکر میں شور کرنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ نوکری نہیں کرنی، یہ پریشانی ہی پریشانی ہے، تو اب کل میں نے جانا ہے، کل کی پریشانی ہے۔ تو تھوڑی دیر جیسے بزرگ لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، پہلے وہ سنتے رہے، پھر انہوں نے ایک دم اونچی آواز سے غصے سے اپنی چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا ان کے پاس ان کے بیڈ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو، میں نے آپ کو نہیں کہا ادھر سے آنے کو، اور شاید کسی اور نے بھی نہیں کہا آپ کو گھر آنے کو، خود ہی آپ گھر آئے ہو، اور ساتھ ہی انہوں نے وہی سیم الفاظ دہرائے اور کہے کہ کل کی کل ہی دیکھی جائے گی، ابھی آپ سکون سے اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ جب میں ان کے کمرے سے باہر نکلا تو میری شریک حیات میری بیگم باہر کھڑی تھیں، کہنے لگیں شکیل آپ نے آتے ہی کیا شور کر دیا ہے، اب جب کہ آپ گھر آ گئے ہیں تو کل کی کل ہی دیکھی جائے گی، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے وقت پہ اپنی ڈیوٹی پہ۔ پھر جی وقت گزرا، ابا جی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آتے ہیں اور قرآن پاک پڑھ کر میرے بڑے بھائی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں شکیل کو صبح آپ گاڑیوں کے اڈے پر لے جانا، اگر گاڑی نہ ملی تو شکیل کو موٹر سائیکل پہ منڈی بہاؤالدین چھوڑ آنا۔ صبح ہوئی، ابا جی فجر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہمیں اٹھا دیا، اور بھائی کو بھی اور مجھے بھی، ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم نے ناشتہ کیا تو ہم اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اڈے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں واقعی ادھر بھی کوئی گاڑی نہیں، تو بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا پریشان مت ہو، ہم ادھر سے نہر پہ جائیں گے تو ادھر کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی، اگر نہ ہوئی تو میں موٹر سائیکل پہ تمہیں چھوڑ آؤں گا جیسے ابا جی نے مجھے کہا ہے۔ تو جناب ہم نہر پہ پہنچ گئے تو ادھر کچھ پولیس والے کھڑے تھے، وہ بھی ڈیوٹی کے سلسلے میں انہوں نے منڈی بہاؤالدین جانا تھا، انہوں نے ایک ٹرک کو روک لیا، تو میرے بھائی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں، تو اس نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بلکہ مجھے آگے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیا، تو میں ٹھیک ڈیوٹی ٹائم سے پہلے ادھر پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا تو ڈسٹریبیوشن شاپ بند تھی، تو میں اس کے باہر سامنے ایک تھلے پہ بیٹھ گیا، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، اور سب نے مجھے کہا کہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو اسی طرح کبھی کبھار ہم آنے والے وقت سے پہلے بہت ہی زیادہ فکر مند پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ پاک پر توکل نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، اس طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، اور نہ صرف خود پریشان اور بیمار و فکر مند ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ ابھی ہماری عمر 20 سال کی ہوتی ہے اور 60 سال کی عمر کے کاموں اور باتوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور خواہ مخواہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے لرننگ حاصل کی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔